قرآن کی معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ام سیدہ منجیہ بی بی سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ ہم نے 18 رکوع کل کی مجلس میں ہم نے 18 رکوع مکمل کیے تھے، جس میں آخری آیت تھی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میری ناشکری نہ کرو۔ سبحان اللہ، اس آیت پر رکوع ختم ہوا تھا۔ کیا پیاری آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلی امتوں کو فقط اپنی نعمتوں کی یاد کرنے کا حکم دیا اور وعدہ یہ فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اس کو اور زیادہ کرتا رہوں گا۔ مگر اس امت محمدیہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا بے پایاں کرم ہے کہ وہ فرماتا ہے اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ گویا ذکر الہی مومن کی زندگی میں ایک بڑا بیش قیمت وظیفہ ہے۔ ایک بزرگ حضرت ماجد علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں صوفیہ سے بہت محبت رکھتا تھا اور میرے دل میں ان کے لیے بہت عقیدت و احترام تھا۔ ایک دن میں ان کے پیچھے پیچھے ایک عالم کی مجلس میں پہنچا تو میں نے اس مجلس میں ایک نوجوان کو دیکھا جس کی زیارت کرنے کے لیے لوگ بےتاب تھے۔ اس نوجوان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ اللہ اللہ کی صدائیں سنتا تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھتا تھا۔ عین جوانی کے عالم میں اسے اس طرح روتے تڑپتے دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ان کو بہت تعجب ہوا۔ پھر انہوں نے ایک بزرگ سے اس نوجوان کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ توبہ کے بعد اسی طرح اشک باری کرتا اور نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا دل بہت ہی نرم و گداز ہے، محبت الہی کی کوئی بات سننے کے بعد وارفتگی اور بے خودی میں آ جاتا ہے۔ اسی اثنا میں کسی قاری نے یہ آیت مبارکہ اس کے سامنے تلاوت کی، کہا فاذکرونی اذکرکم، تو تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے میرے پروردگار، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا جس کے دل میں تیری یاد کے علاوہ کچھ اور بھی سمایا ہوا ہے۔ اے دلوں کے تسکین، اس بھری کائنات میں تیرے سوا کون جسے یاد کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد 19واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں صبر والوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابروں کے ساتھ ہے۔ غور کریں، صبر اور نماز یہ خدا نہیں ہے بلکہ غیر خدا ہے۔ تو غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مدد طلب کرنا سکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو کسی مصیبت کے وقت صبر کرے اور صدمے کی ابتدائی مرحلے ہی پر ثواب کا طلبگار ہو تو میں تیرے لیے جنت سے کم
کسی اجر و ثواب پر راضی نہیں ہوتا، یعنی میں تجھے اس کے بدلے میں جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف اور مشکاہ شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس کو اس سے صدق و اخلاص کے مطابق 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے۔ جو شخص کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اسی برائی کے برابر سزا ملتی ہے یا اسے معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص اطاعت و فرما برداری کے ذریعے ایک بالش یعنی بہت ہی تھوڑا میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف آتا ہوں، یعنی میں اس کی توجہ اور التفات سے کہیں زیادہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور جو شخص میری طرف ایک گز آتا ہے میں اس کی طرف دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کے برابر بڑھتا ہوں، اور جو شخص میری طرف اپنی چال سے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور جو شخص زمین کے برابر بھی گناہ لے کر مجھ سے ملے گا بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، یعنی وہ شرک میں مبتلا نہ ہوا ہو، تو اگر میں چاہوں گا تو اس کو زمین کے برابر ہی رحمت عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رحیم کریم ہے کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اپنے بندوں پر وہ کتنا مہربان ہے، اس کی شان عفو کس قدر بے پایاں ہے اور اس کا فضل کس قدر بے کرراں ہے، اس کا ایک ہلکا سا اندازہ ہم کو اس حدیث پاک سے ہوتا ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر بندہ خدا کی طرف تھوڑی سی بھی توجہ اور رجوع کرتا ہے تو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف اس سے کئی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہیدوں کی عظمت یہ اس آیت مبارکہ میں بتائی جا رہی ہے کہ اسے شہیدوں کو مردہ نہ کہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زندہ ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو شہید جو ہے قطعی طور پر زندہ ہے، لیکن ان کی حیات کیسی ہے اس کا ہم کو شعور نہیں ہے، اسی لیے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ان پر عام میت کی طرح شرعی احکام جاری ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رزق پاتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہید زندہ ہے اور وہ اللہ کے یہاں رزق پاتے ہیں، وہ کس طریقے سے ہے وہ اس کا ہم کو شعور نہیں ہے۔ آگے فرمایا اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ مصیبتوں کے ذریعے آزمائشیں اللہ تبارک و تعالی لیتا ہے اپنے بندوں کی، اور صبر کرنے والوں کے لیے اس میں بشارت ہے۔ یہ بھی آیت صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اہل ایمان کو خوف اور مال اور جان کی کمی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عروہ سے کہا، اے میرے بھانجے، ایک ایسا بھی وقت تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، 2 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں سلگتی تھی۔ میں نے پوچھا، اے خالہ، پھر کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 کالی چیزیں، یعنی چوہارے اور پانی، مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں چند انصار تھے، ان کے پاس دودھ والی بکریاں تھیں اور وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دودھ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی پلاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کھانا کھایا ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو آزماتا ہے،
اس میں 3 چیزیں اللہ نے بتائی ہے، اموال کی ہلاکت سے، اور جانوں یعنی قتل، موت، امراض کے ساتھ، اور پھلوں کی کمی یعنی ضروریات، یعنی ان میں سے کمی کے سبب آزمائیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم ان پر صبر کرتے ہو یا نہیں، اور خوشخبری سنا ان صبر کرنے والوں کو، یعنی جنہوں نے آزمائش پر صبر کر کے جنت حاصل کی۔ آگے فرمایا، اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس میں مصیبت پر صبر کرنے والوں اور ان لوگوں کا وصف اور ان کا صلہ بیان کیا گیا، کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا وصف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، ایسا کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ معمولی اور غیر معمولی مصیبت پر بھی ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا سبق ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہی ہے۔ مشکاہ شریف میں ہے، کہا کہ غالباً جوتے کا تسمہ ٹوٹنے سے مراد ایک معمولی مصیبت اور تکلیف مراد ہے اس سے، تو جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی معمولی درجے کی بھی تکلیف اور مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ اچانک چراغ بجھ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ پڑھی، اور ایک روایت میں آتا ہے، مشکاہ شریف سے ہی ہے، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مسلمان مرد و عورت کو کوئی مصیبت و صدمہ پہنچے اور خواہ کتنا ہی طویل زمانہ گزر جانے کے بعد وہ مصیبت و صدمہ یاد آ جائے اور وہ اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ثواب ثابت کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے وہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو اس دن عطا کیا جائے گا جبکہ وہ اس مصیبت و صدمے سے دوچار ہوا تھا اور اس پر صبر کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ اس طرح کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ تو مجھے اس مصیبت میں اجر بھی دے اور اس سے بہتر بدلہ بھی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور اسے بہتر بدلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر مومن جو سچا مومن صادق ہوتا ہے، مومن صادق کے لیے کسی مصیبت میں کیا خسارہ ہے؟ کوئی خسارہ نہیں ہے۔ خسارہ تو اس کا ہوتا ہے جس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، اسی لیے کہا جاتا ہے مصیبت والا تو وہ ہے جو اجر و ثواب سے محروم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو مومن کے تکلیف دہ ہو، مومن کے لیے تکلیف دہ ہو، وہ مصیبت ہے۔ جو چیز تکلیف دہ ہے اس پر صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے دیکھیں 3 چیزیں اس میں بتائی۔ ایک تو مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، جب ان کو مصیبت پہنچ جاتی ہے تو ان کا وصف کیا ہے، وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، معاوضہ نہیں بچاتے اللہ نے یہ کیا کر دیا نعوذ باللہ من ذلک، ایسا نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اللہ نے ایک بات فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے، سبحان اللہ، اور رحمت ہے، اور یہی لوگ مہتدین ہدایت یافتہ ہے۔
سبحان اللہ، واہ واہ. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے. اب اس میں صفا اور مروہ پہاڑی کی عظمت اور ان سے متعلق مسلمانوں کے ایک شبے کا اطمینان بخش جواب ہے. صفا اور مروہ یہ مکے کے 2 پہاڑ ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی دین کے نشانیوں میں سے. اور یہ حاجرہ نے چکر لگائے تھے پانی ڈھونڈنے کے لیے، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاجرہ کو چھوڑ کر آپ اللہ کے حکم سے چلے گئے تو وہاں پر کچھ نہیں تھا. آپ پانی ڈھونڈنے لگی تو آپ نے وہاں پر چکر لگائے تھے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا تھا. ایک جگہ پر منات نامی بت تھا. اسلام سے پہلے انصار اس کو پوجتے تھے، اور جو اس کے نام لبیک پکار لیتا وہ صفا مروہ کے طواف کرتے میں حرج سمجھتا تھا. یعنی اس کو جو ہے ان بتوں کو لبیک کہہ لیتا تو وہ جا کر وہاں پہ طواف کرتا تھا. اب اسلام کے بعد ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صفا مروہ کے طواف کے حرج کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کا طواف فرمایا، اسی لیے یہ طواف مسنون ہو گیا اور کسی کو اس کے ترک کرنے کا جواز بھی نہیں ہے. دیکھیں ہمیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صفا اور مروہ پہاڑ کو یہ عظمت حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے نسبت کی برکت سے حاصل ہوئی. تو صالحین سے نسبت رکھنے والی چیز عظمت والی ہو جاتی ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. اور یہ بھی کہ اس کا طواف صفا اور مروہ کی سعی اس کے چکر کاٹنا شرک نہیں ہے. بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں. اس میں حق چھپانے والوں کے لیے لعنت کی وعید اور سچی توبہ کرنے والوں کے لیے معافی کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. کہا کہ دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، اسی طرح کہ ضرورت کے وقت نہیں بتائے جائیں یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو اور بھی بہت زیادہ وعیدیں ہیں. تو اب آج کل ہمارے فی زمانے نا غلط مسائل بیان کرنے والوں اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات اور توضیحات کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. ہر جگہ یہی سب کچھ چل رہا ہے. تو یہ سب جو آیتیں ہم نے ابھی بیان کی ہے اس میں ان لوگوں کے لیے وعید داخل ہے. اور اللہ نے کہا کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیتے ہیں تو میں ان کی توبہ قبول کروں. اگر یہ لوگ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، اور وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے. اللہ نے اس طریقے سے فرمایا. آگے کہا جو کفر کی حالت میں مر گئے ان کے لیے آگے وعید آ رہی ہے. کہا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافی نہیں مرے، اللہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اللہ ہمیں اس پر بچائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. اللہ اکبر. دیکھیں اب مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بڑی سعادت کی بات ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے
کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک اور پارسا عبادت گزار پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے ڈرتے رہے، کتنی بھی نیک عمل رہنے دو، کتنا بھی کچھ بھی رہنے دو، لیکن ہمیشہ اپنے خاتمے سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ آگے فرمایا، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے یہ بتلایا گیا۔ آگے یہاں ہمارا 19واں رکوع ختم ہوتا ہے، 20واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی نشانیاں اور اس میں غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہوئے یہ رکوع شروع ہوتا ہے۔ کہا، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کی پابند ہے، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دیکھیں، اس آیت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے، اس میں سے ہر ایک پر جداگانہ غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو ہر ایک پر جداگانہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے ہم کو نظر آئیں گے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے جس کو دیکھ کر۔ یہ آیت مبارکہ اس لحاظ سے بہت ہی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم اور تدبیر کے متعلق 7 اہم امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک جا ذکر کیے ہیں جو دوسری کسی آیت میں نہیں ہیں۔ دیکھیے، 7 چیزیں اللہ نے بیان کی۔ نمبر 1، آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا ایک کے بعد ایک آنا، سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں، اونٹوں کے حساب سے سامان رزق اور آسائش ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ پھر بارش جو زمین کی شادابی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں کام آتے ہیں۔ انسانی خوراک میں بھی ایک بڑی مقدار اس سے پوری ہوتی ہے۔ پھر ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی بھی، گرم بھی اور بارآور بھی، غیر بارآور بھی، مشرقی مغربی بھی، شمالی جنوبی، یہ انسان کی ضرورتوں کے مطابق ہوتا ہے، ضروریات کے مطابق ہے انسان کے۔ پھر آخری چیز اللہ نے بیان کی، بادل، جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کی تخلیق میں اور اس کے نظم اور تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب اس کا کوئی شریک نہیں ہے یقیناً، تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ یہاں پر بولا جا رہا ہے کہ عقل مندوں کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرف محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ہے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پیشوا اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے،
اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسی ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے قیامت میں مشرکوں کا اپنے پیشواؤں سے بیزار ہو جانے کا جو حال ہے وہ اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو ہے بیزار ہو جائیں گے۔ کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن کفار کے رشتے تو ٹوٹ جائیں گے، تمام رشتے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے توڑ دیں گے۔ اس میں جیسا کہ اللہ نے بتایا کہ ان کے سب ناطے رشتے کٹ جائیں گے، لیکن جو اولیاء ہے، متقین اور صالحین کے تعلقات مسلمانوں کے تھے، دوستی کے اور پیار محبت کے جو رشتے ناطے تھے وہ باقی رہیں گے، ایمان والوں کے رشتے باقی رہیں گے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے سب اسباب یعنی تمام تعلقات ان کے کٹ جائیں گے۔ اگر وہاں پہ ہوں گے کٹیں گے، یعنی تو کفار کے جو تعلقات ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ آگے فرمایا وہ لوگ امید کریں گے، ایمان اور اعمال صالحہ کی اصل حسرت تو کافر ہی کریں گے وہاں پر جا کر، کاش کہ ہم ایمان لا لیتے، کاش کہ ہم نے اچھا عمل کیا ہوتا۔ وہ لوگ وہاں جا کر حسرت کریں گے، لیکن مسلمانوں کو بھی نیکیوں کی کمی اور گناہوں میں ملوث ہونے پر حسرت ہوگی۔ یہاں پر ہمارا 20واں رکوع ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے کہ انہیں بتایا جا رہا ہے ہجرت مدینہ کے بعد اب امتحان و آزمائش کی نئی صورتیں سامنے آنے والی ہے۔ یہ اب تم پر جنگی فرائض عائد کیے جائیں گے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارے جائیں گے وہ مردہ نہیں بلکہ ایسی شاندار زندگی پا لیتے ہیں جس کا شعور اس دنیا میں ممکن نہیں۔ دین پر عمل صرف عبادات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی تبلیغ اور غلبہ اسلام کی جدوجہد بھی کرنی ہوگی۔ اس جدوجہد کے دوران آزمائشیں آ کر رہیں گی، مال و جان کی قربانیاں پیش کرنی پڑے گی، تو بشارت ان خوش نصیبوں کے لیے جو ہر طرح کی آزمائشوں کا دیوانہ وار مقابلہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر دراصل اللہ تعالیٰ کی عنایات اور نوازشات ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ ہمیں ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتلایا، پھر اس کے بعد بتلایا کہ حج اور عمرہ کے موقع پر کیے جانے والے اعمال خصوصاً صفا اور مروہ کی سعی اسلامی نشانیاں ہیں، اسلامی شعائر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دلائل اور ہدایت کے واضح احکام کو چھپانے والے لعنت خداوندی کے مستحق ہے، لیکن توبہ کر کے تائب ہو کر اگر اپنا رویہ درست کر کے احکام خداوندی کو بیان کرنے لگیں گے تو وہ لعنت سے بری ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی رحمت تمام مخلوقات کے لیے عام ہے اور اہل ایمان کے لیے اس کی رحمت مکمل ہے، تام ہے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق یعنی دن رات کی ترتیب، انسانی نفع کے لیے پانی میں چلنے والی کشتیاں، بادل، بارش، زمین سے نکلنے والے پھل سبزیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عقلی دلیل ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں معبودان باطل کے ماننے والے قیامت کے دن پچھتائیں گے اور ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے، مگر جہنم سے کسی بھی طرح وہ بچ کر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ ہم نے پڑھا، تو اسی کے ساتھ ہمارا 20واں رکوع ختم ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی کل 21ویں رکوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔